بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قسط نمبر 905، عالمی شورا اور اس کے حامیان سے سوال۔ حقیقت انا عرضنا الامانہ، حقیقت تزکیہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد۔ عالمی شورا سے سوال۔ عالمی شورا اور اس کی حمایت کرنے والوں سے ہم بس ایک ہی سوال کرتے ہیں، وہ یہ کہ آپ لوگوں نے بغیر امیر کی عالمی شورا بنائی تو کس بنیاد پر بنائی، شرعی یا سیاسی؟ اگر شرعی طور پر بنائی ہے تو اس کے ماخذ اور مراجع کیا ہے؟ اس قسط کے جواب میں ضرور لکھیں یا آڈیو کیسٹ بنا کر وائرل کرے تاکہ دنیا تمام کے مسلمان سن لے یا پڑھ لے۔ اس کے لیے ہم آپ کو 2 ہفتوں کا وقت دیتے ہیں۔ نمبر 2، بحکم امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ اور دیگر محدثین، جو شخص کسی ضعیف حدیث کو بیان کرے مگر اس کے ضعیف ہونے کا اعلان نہ کرے تو اسے جائز نہیں کہ کسی دوسری حدیث کو بیان کرے جب تک کہ گزشتہ حدیث کے ضعف کا اعلان نہ کر دیا جائے۔ مقدمہ صحیح مسلم۔ اس اصول حدیث کی ایما پر کسی بھی عالمی شورا والے کو، چاہے وہ مفتیان کرام ہو یا علماء کرام ہو یا عوام ہو، اس وقت تک کلام اور بیان کرنے کی اجازت نہیں ہوگی جب تک عالمی شورا کی شرعی حیثیت کو کتاب اور سنت کے دلائل کے واضح نہ کر دے۔ اس طرح عوام پر بھی فرض ہے کہ ان شورا والوں سے پہلے عالمی شورا کے شرعی ہونے کا ثبوت مانگے اور پھر بات سنیں۔ مولانا سعد صاحب پر اعتراضات۔ ہم ان تمام معترضین سے جو کسی بھی قسم کی علمی پہچان رکھتے ہیں یہ سوال کرتے ہیں کہ مولانا سعد صاحب سن 1995 سے مسلسل بیان کرتے آ رہے ہیں، شاید ہی کوئی دن بیان کرنے سے خالی گزر گیا ہو۔ ان ہزاروں بیانوں کو آپ لوگوں نے سنا، لیکن حضرت جی رابع کے کسی بیان پر کوئی اعتراض اور گرفت نہیں کی اور نہ ہی کوئی فتویٰ جاری کیا۔ کیا آپ لوگوں کے منہ پر تالے لگے ہوئے تھے؟ اور کیا قلم کی دوات خشک ہو گئی تھی؟ کیا فن اعتراض کی تعلیم اور تفہیم غیر مکمل تھی؟ اب اچانک 20 سال بعد سن 2015 سے ہر مکتب فکر نے حضرت جی رابع کا تعاقب شروع کر دیا۔ اتنا عرصے دراز سے چپ رہ کر اچانک 2015 سے اعتراضات کا بازار گرم کرنا خود ایک بدنیتی تعصب اور عالمی شورا کی جانبداری پر دلالت کرتا ہے۔ جتنے بھی رسائل، جرائد، کتابیں، تقریریں، فتوے میڈیا پر گھوم رہے ہیں، سب کے سب 2015 کے بعد کے ہیں، جن کا اخلاص اور للہیت سے دور کا بھی تعلق نہیں، سب عالمی شورا کی جانبداری پر مرکوز ہیں۔ عوام اتنی پاگل نہیں ہیں، اتنی سی صاف ستھری بات یہ پوری طور پر سمجھ سکتے ہیں اور آپ تمام شرعیت والوں کو مسترد اور ریجیکٹ کر سکتے ہیں، اور کیا بھی ہے، 100% کیا ہے۔ اب آپ شورا والے گھڑے مردوں کی طرح پرانی کیسٹوں کو جمع کر کے وائرل بھی کر لیں تو اس سے تمہاری بچی کچی عزت ہی جائے گی اور ہاتھ کچھ نہیں آئے گا۔ ہماری قسطیں تمہارے اعتراضات کے جواب کے لیے بہت کافی ہیں اور قیامت تک کافی رہیں گی انشاءاللہ العزیز وہو المستعان۔ دعوتی کام عزیمت کی راہ ہے۔ ڈرپوک ماں باپ کے بچے امت اور انسانیت کا کچھ بھلا نہیں کر سکتے، وہ تو صرف اپنی سلامتی اور اپنے بچاؤ کا فکر کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے۔ دعوتی ماں باپ کے بچے خود کی پرواہ کیے بغیر ساری انسانیت کو آگ سے بچانے کی فکر کرتے ہیں اور اپنی زندگی کی کمائی ہوئی ساری پونجی اللہ کے راستے کے اسفار پر لٹا دیتے ہیں۔ صحابیات بچوں کی پرورش یعنی نرسنگ 7 برس تک کرتی تھی،
اس دوران ان کی لوریاں اور دعائیں اور امنگیں یہی ہوتی تھی کہ اللہ میرے بچے کو اپنے دین کی احیا کے لیے قبول فرما لے۔ اور پھر 60 سال کے بعد آگے کی زندگی کے ہر لمحے میں دین کو پھیلانے اور دین کی خاطر کس طرح سے سرفروشی کی راہیں بتلایا اور سکھلایا کرتی تھی اور دعائیں مانگا کرتی تھی۔ مگر آج کی مائیں 30 برس کے بچوں کی بھی نرسنگ کی ذمہ داری اٹھائے ہوئے ہیں، جس کی وجہ سے بچے ڈر ڈر کر زندگی گزارتے ہوئے بوڑھے ہو کر مر جاتے ہیں اور اسلام اور انسانیت کے کچھ کام نہیں آتے۔ حدیث شریف کی وضاحت، مشہور حدیث ان لربک علیک حق ولنفسک علیک حق ولزوجک علیک حق، بے شک تجھ پر تیرے رب کا حق ہے اور تجھ پر تیرے نفس کا حق ہے اور تجھ پر تیری بیوی کا حق ہے۔ وضاحت، یہ واقعہ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ نے حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ میرے ساتھ کھانا کھاؤ۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا میں روزے سے ہوں۔ ابو درداء کی اہلیہ محترمہ تشریف لائی اور کہا کہ سلمان، یہ تو رات کو سوتے بھی نہیں، عبادت میں مشغول رہتے ہیں اور دن کو روزہ رکھتے ہیں۔ سلمان نے کہا دین تو یہ ہے کہ ہم رات کو عبادت بھی کریں اور نیند بھی پوری کریں اور مہینے میں 3 نفل روزے رکھیں۔ اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور فرمایا کہ سلمان نے سچ کہا۔ پھر ابو درداء نے اپنا نفل روزہ توڑا اور کھانا تناول فرمایا۔ روایت کو پڑھنا کافی نہیں ہے، بلکہ اس کے وقوع پذیر ہونے کی وجوہات بھی جاننا ضروری ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ درایت تک رسائی بھی ضروری ہے۔ موجودہ دور میں عوام کہ جن کے فرائض کی ادائیگی کے بھی کوئی ٹھکانہ نہیں اور دین سے رغبت سے کوسوں دور، اب کوئی مفتی صاحب مذکورہ حدیث کو بیان کر کے کہہ دے کہ تبلیغ میں جانا ضروری نہیں، تم پر تمہارے نفس کا اور تمہاری بیوی کا حق ہے، یہ سن کر وہ سیدھا سادہ مسلمان تبلیغ میں جانے کی کیسے ہمت کرے گا؟ اس لیے اکابر محدثین نے فرمایا کہ کم فہم لوگوں کی رسائی صرف روایت کی حد تک ہوتی ہے اور علماء حقانی کی بصیرت اور رسائی روایت سے آگے درایت تک پہنچ جاتی ہے اور ان کا قول اور فتویٰ ہر خاص اور عام کے لیے ہدایت اور رحمت ثابت ہوتا ہے۔ اس لیے اصول فتویٰ میں سے یہ بھی ہے کہ مفتی پر لازم ہے کہ وہ مسلمانوں کے موجودہ حالات اور دین پر عمل آوری کی سطح کو مد نظر رکھ کر فتویٰ دے، ورنہ ہدایت کم اور گمراہی زیادہ پھیلے گی۔ لطیفہ، کدھر ابو درداء رضی اللہ عنہ اور ان کا تقویٰ، اور کدھر آج کا زید اور بکر کہ جس کی زندگی خواہشات نفسانی کا چلتا پھرتا مجسمہ ہے، دنیا میں غرق، دین سے غافل، تعلق مع اللہ کا معنی اور مفہوم بھی نہ جانتا ہو۔ واللہ اس طرح کی بے بصیرتی اور فتویٰ انسان کو تغافل کی طرف ڈھکیلتے ہیں اور منشاء نبوی کو مجروح کرتے ہیں، اللہ بچائے۔ عالمی فکر اور محنت، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین ہیں اور اپنی امت کو بھی رحمت بنا کر تشریف لے گئے تھے۔ عالمی کام پر امتی کو ڈالا تھا۔ جب تک یہ امتی عالمی فکروں کو لے کر چلتا تھا، سارا عالم اس کے لیے مسخر تھا۔ تزکیہ نفس کے نورانی حجاب نے ہزاروں میدانی داعیوں کو لقمہ بنا لیا اور اس تزکیے کی لائن میں کنجوس، بخیل، بزدل، خودغرض آدمی فوری داخل ہو جائے گا، اس لیے کہ یہ ترتیب تزکیہ کوئی مجاہدہ اور پریشانی نہیں، ہر ابتلا اور آزمائش اور مجاہدے سے جو ایک داعی اللہ کو اللہ کے راستے میں پیش آتی ہے، تزکیے والا محفوظ رہتا ہے۔ اور یہ خود بینی والا تزکیہ عالمی فکر نبوی کی تعلیم و تربیت کے یکسر خلاف ہیں۔ نبی رحمت للعالمین امت سراپا رحمت، جس طرح نبی مصطفیٰ امت بھی مجتبیٰ، وجتباکم، نبی حشر میں حماد تو امتی حمادون، انا عرضنا الامانۃ علی السماوات والارض والجبال،
بے شک ہم نے یہ امانت دین آسمان زمین پہاڑ پر پیش کیا، مگر سبھی نے یہ بار امانت کو اٹھانے سے انکار کیا، مگر انسان کے اسے اٹھا لیا وہ بڑا ہی ظالم اور جاہل ہے۔ بھائی فضل کریم رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ زمین اور آسمان اور پہاڑ کے انکار کا سبب ان کی اپنی حیثیت اور کمزور ذات کو دیکھنا تھا، اور انسان نے اپنی پستی کے بجائے دینے والے کی قوت اور عظمت کو سامنے رکھا، یعنی جو بار ڈال رہا ہے وہی مددگار بھی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کی تربیت فطرت پر فرمائی تھی، یعنی یہ مسلمان دنیا ہی نہیں بلکہ سارے یونیورس کی نمائندگی کے لیے رحمت، قائد اور لیڈر بن کر آیا۔ بنی قریظہ کے غزوے میں سعد ابن معاذ رضی اللہ عنہ شہید ہوئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر رضی اللہ عنہ سے فرمایا، فرشتے سعد کے استقبال کے لیے کھڑے ہیں۔ سعد ابن معاذ 9 سال قبل مسلمان ہوئے، 37 سال کے جوان لڑکے ہیں، اس قبیلے کے سردار ہیں، بیت عقبہ کے سردار ہیں، قوم کی سرداری کو چھوڑا، اللہ کے دین کی خاطر اللہ کے نبی کی غلامی منظور کی۔ عرش فرش کے سارے فرشتے سعد ابن معاذ کے استقبال کے لیے آ گئے۔ عرش ہلنے لگا، اس لیے کہ عرش اٹھانے والے 8 فرشتے بھی جنازے میں حاضری دے رکھی تھی۔ یہ تھا سعد ابن معاذ رضی اللہ عنہ کا اعزاز کہ ساری یونیورس کے فرشتوں کی طرف سے ایک مسلمان کی پیدائش سے سارا عالم حرکت میں آ جاتا ہے۔ مسلمان گھر میں بچے کی پیدائش غیر مسلموں کے 1000 بچے پیدا ہونے سے بہتر ہے، اس لیے کہ یہ مسلم گھر والا بچہ یقیناً مسلمان ہی رہے گا۔ غیر مسلم گھروں کے بچے پیدا تو ہوں گے فطرت پر یعنی اسلام پر، مگر ان کے والدین اس کو غیر مسلم ہی رکھیں گے، اور یہ مسلم بچہ عالمین کا لیڈر ہے، قائد ہیں، اور جب یہ عالمی قائد اپنی عالمی فکر اور ذمہ داری کو بھول کر کنجا نشینی اختیار کرتا ہے تو وہ انہو کان ظلوما جہولا میں شمار ہو جاتا ہے۔ اس لیے کہ یہ بچہ قسم اٹھایا یونیورس کی رہبری کی اور کھو دیا اپنے رتبے اور مقام کو، اور اپنایا ایک ایسا غیر منقولہ دیومالائی نظام تزکیے کو، اور مشغول ہو گیا اپنی عبادت اپنے معاملات میں، اور ہو گیا ظالم اور خائن، رحمت عالم کی نسبت سے خود کو اور دیگر مخلوق کو محروم کرنے والا۔ قیامت کے روز پہلا قضیہ بکری کے بارے میں ہوگا۔ پوچھا جائے گا بغیر سنگ والی کو کیوں مارا، یعنی معمولی سی بکری نہیں بخشی گئی تو تو کیسے بچے گا؟ تیرے پیچھے تو ہزاروں لاکھوں انسانوں کی ہدایت رکھی ہوئی تھی، محنت کرتا تو ضرور ہدایت پاتا۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھ عطا فرمائیں اور انسانیت کی عمومی ہدایت کے فیصلے فرمائیں۔ آمین آمین آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔